ذوق رمضان ذوق رمضان شاہ شریعتم توئی، شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق با حقیقتم توئی، دم ہمدم علی علی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا آغاز حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کلام سے، جو کہ انہوں نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو لکھا ہے وہ میں نے کیوں پیش کیا۔ تو یقیناً آج ہم اپنی 21ویں سحری کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور 21ویں شب جس کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کی شہادت سے، آج کی شب یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو دعا کیجیے، اور مولا کائنات مولا علی کا تو ذکر بھی حضور نے فرمایا، علی کو دیکھنا بھی عبادت اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اس عبادت میں اور اپنی دعاؤں میں ہم تمام کو یاد رکھیے۔ فریڈم نیوز کی جانب سے ذوق رمضان کی یہ خصوصی سحری ٹرانسمیشن، فریش وے فوڈز، بیسٹ فروزن فوڈ ان ٹاؤن۔ اور آپ یقین کیجئے، آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار ان کے فروزن آئٹمس کا نام لیتا ہوں، تو آج میں نے خود ان کا جو ہے وہ فروزن پراٹھا وتھ شامی کباب ٹرائی کیا، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں، یقیناً ناظرین کرام بہت مزیدار جو ہے نا وہ سحری میں 4 چاند جس نے لگا دیے۔ تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے ریویوز کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے۔ میں تعارف کرواتا چلوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی، ہر دل عزیز شخصیت۔ اور آپ یقین کریں، میرا اگر بس چلے یا وہ کہہ لیں کہ حضرت اگر میسر آ جائے نا، تو میں 30 کے 30 سحریوں میں جو ہے وہ حضرت کی گفتگو رکھوں، اور ہم انہیں دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ آپ تمام کی پسندیدہ شخصیت، میرے اساتذہ کرام میں سے ایک میں تعارف کرواؤں، ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، آج کی شب تھی، تو آپ یقین کیجئے کافی میں نے سوچا، لیکن کوئی بھی نام میرے اس معیار پہ نہیں آیا کہ آج 21ویں شب مولا علی کا ذکر ہو اور میں آپ کو دعوت نہ دوں۔ 21ویں شب یقیناً ایسی شب ہے کہ جس شب سے ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان مولا کائنات مولا علی سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ تو 21ویں شب آپ کی شہادت کا دن ہے، تو یقیناً میں تو جتنا مولا کائنات کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ تذکرہ اس نیت اس ارادے سے ہو کہ یہ صرف ذکر برائے ذکر نہ رہے، بلکہ یہ تذکرہ مذکور سے جوڑ دیں، صرف کلام زبانی نہ رہی۔ ایسی ذات کا تذکرہ ہے جو اپنے وجود میں خود ایک کائنات ہے، یعنی مولا علی کی منقبت کے لیے، ان کی توصیف کے لیے اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ وہ علی ہیں۔ اللہ، علی کے معنی بلند، تو علی پھر ہر جگہ علی ہیں، یعنی علی بڑا ہے اور کائنات چھوٹی ہے۔ بالکل یقیناً علی بلند ہے، اسی لیے تو مولا کائنات کہلاتے ہیں۔ واہ واہ۔ علامہ صاحب، مجھے بتائیے گا 21ویں شب حضرت علی کی شہادت سے جو منسوب کی جاتی ہے، اس کی پس منظر کیا روایت ہے، اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت علی نے جامع شہادت نوش فرمائی 21 رمضان المبارک؟ 21 رمضان المبارک، یہ ایک غلام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا پہلے عقیدت مند تھا۔ اچھا جی، پہلے یعنی ماننے والوں میں سے جی تھا؟ جی، بہت محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بعد میں پھر یہ باغی ہو گیا تھا، اور باغی بھی ایسا ہوا
کہ پھر اس نے مولا کائنات پر اس وقت وار کیا کہ جب آپ نماز فجر کے سجدے میں تھے، اور اس نے آپ کے سر انور پر وار کیا۔ اور مولا کائنات نے پہلے ہی فرمایا کہ جب اس نے وار نہیں کیا تھا، یہ آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، تو مولا علی نے اس سے پوچھا تھا کہ تم یہ بیعت توڑو گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بیعت توڑ دوں گا تو ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو مولا اس نے عقیدت میں جی اس نے عقیدت میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بیعت توڑ دوں گا تو ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ بعد میں کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے۔ یہ جانتے تھے مولا علی؟ تو اب ساتھ والے ساتھیوں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں پتہ کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ وہ میرا قاتل ہے، اور پھر مجرم کو جرم کی سزا قبل وقوع واقعہ نہیں دی جا سکتی جب تک مجرم جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ محض یعنی شریعت پہ پردہ بھی مولا علی کس طرح رکھ رہے ہیں؟ محض جاننے کی بنیاد پر کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص آگے جرم کرے گا، تو میں اس جاننے کی بنیاد پہ سزا نہیں دے سکتا جب تک جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک دن ابلیس کیا کرنے والا ہے، واہ، لیکن وہ عبادت کرتا رہا، اللہ درجے بلند کرتا رہا۔ رہا، جبکہ اللہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ شیطان بن جائے جرم گا، کرے گا، شیطان رجیم ہو جائے گا، لیکن جب تک اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا اس وقت تک اللہ نے سزا نہ دی۔ واہ، تو مولا کائنات جانتے تھے اس کے متعلق، اور پھر وہ کیوں نہ جانتے ہوں، باب مدینہ علم ہے، باب در حکمت ہے، اور وہ ہے در کرار کہ جن کی تو تلوار بھی شجرے دیکھ کر چلتی ہو، جو یہ کہتے ہوں سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے وہ اپنے قاتل کو نہ جانتے ہوں؟ واہ، تو مولا کائنات پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو یہ وار ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ علامہ صاحب، زہر سے بجھی ہوئی جو تلوار تھی اس سے مولا علی پہ وار کیا گیا، تو اسے زہر میں بجھانے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، اس میں زہر کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک تو نفرت اندر کتنی تھی قاتل کے دل میں کہ اس نے زہر میں تلوار کو بجھا کے رکھا۔ دوسرا اس بات کا بھی احتمال تھا کہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زخم ہو اور بعد میں وہ صحیح ہو جائے، اور علی اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا جی تو مجھے کون بچائے؟ تو حیدر کرار کے لیے اس نے وہ تلوار زہر میں ڈبو کے رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ کوئی چانس لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور وہ آیا تھا، آنے کے بعد مسجد کوفہ کے سائیڈ میں انتظار کر رہا تھا بیٹھ کر کے مولا علی آئیں گے نماز فجر کے لیے۔ اچھا، تو وہ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ تو مولا علی جب مسجد جانے لگے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو مسجد میں آؤ۔ اللہ، علی وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کا قاتل پیش کیا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، یہ پریشان ہے، اسے شربت پلاؤ تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو جائے۔ اپنے قاتل کو شربت پیش کر، قاتل کو کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، اسے رسیوں میں باندھا ہوا تھا، اس کی رسیاں کھلوائیں، اسے شربت پیش کیا۔ جو قاتلوں پر اتنا مہربان ہو تو وہ محبین پر اس کی مہربانیوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر دور میں مولا کائنات پر جتنا لکھا گیا ہے آقا دو جہاں کا ہر صحابی محترم اور عالی وقار ہے، ہر صحابی اتنا عظیم ہے کہ ہمارے الفاظ کم ہیں، ان کی عظمتیں زیادہ ہیں، لیکن جتنا مولا علی پر لکھا گیا ہے اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا ہے۔ شعراء نے جتنے اشعار مولا علی پر کہے، مصنفین نے جتنی کتب مولا علی پر لکھی، کیونکہ مولا علی ایک کائنات ہیں، وہ یعنی اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ وہ 2 مصروں میں ایک بات شاید سمٹ جائے کہ کسے را میسر نشد ای سعادت، کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ کسے را میسر نشد ای سعادت،
बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काबे में विलादत और मस्जिद में में शहादत। शहादत। और मौला अली अगर अल्लामा साहब रिश्तों की तरफ से देखा जाए तो भी मौला अली का कोई मिसल नहीं। ज़ौज भी बेमिसल, बेशक शहजादे भी बेमिसल, ससुर भी बेमिसल, बेशक। मतलब किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती मौला अली की। यकीनन आप, लेकिन जब मौला अली से पूछा गया कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस लम्हे पर नाज है, तो आप कह सकते थे मैं काबे में पैदा हुआ इस पर नाज है, कह सकते थे कि मैं बाबे मदीना इल्म हूँ इस पर नाज है, खैबर के दिल मुझे अलम दिया गया मुझे इस पर नाज है। लेकिन अब आप नाज देखिए, फरमाया कि मुझे नाज उस लम्हे पर है कि मैं हुजूर के साथ सफ़र में था, हुजूर की नालैन अक़दस शकिस्ता हो गई, सरवर कोनो मकान ने अपनी नालैन अक़दस में अपने दस्ते मुबारक से टांका लगाना चाहा, तो मैंने कहा कि हुजूर अभी तो अली ज़िंदा है, ये टांका मैं लगा दूं। हुजूर ने अपनी नालैन मुझे अता की, मैं हुजूर के सामने दो जानू बैठा, मैंने अपने जानू पर हुजूर की नालैन अक़दस रखी, मैं टांका लगा रहा था, हुजूर मेरे सामने थे, मैं टांका लगाता जाता था, हुजूर को देखता था और मैं हुजूर से देखकर कहता था हुजूर ये अली आपका ग़ुलाम है, अल्लाह हुजूर ये अली आपका ग़ुलाम है, हुजूर ये अली आपका अल्लाह ग़ुलाम। फरमाते मुझे इस उस लम्हे पर नाज इस लम्हे पे है नाज। जब नबी की नालैन में टांका लगा रहा था और चेहरा नबी सामने था और मैं कहता था कि हुजूर ये अली आपका ग़ुलाम है, ये अली आपका ग़ुलाम है। कलंदर पाक नाज़रीन कराम, उन्होंने ऐसा ही नहीं फरमाया मौला अली की शान में कि हैदरियम कलंदरम मस्तम वाह वाह वाह। बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम, वाह वाह। के सगे कुए शेर यज़दानम। कलंदर पाक यानी फरमा रहे हैं कि मैं कलंदर, लोग मुझे कहते हैं इसमें मेरा कोई कमाल है ही नहीं, मैं दर हकीकत जो है ना वो सगे अली हूँ, उनके अली की गली का सगूँ। ये कलंदर पाक के अल्फाज। नाज़रीन कराम, आज उस अज़ीम हस्ती की शहादत का दिन है। उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र कीजिए कि जिसका ज़िक्र करना भी इबादत है। दुआओं में हमें भी याद रखिए, हमारी पूरी टीम को याद रखिए। यकीनन ये ज़िक्र ऐसा है कि आप पूरा माह रमज़ान भी अगर सिर्फ इस ज़िक्र से शुरू करें और इस ज़िक्र पे ख़त्म करें ना, तो ना सुनने वाले की तबीयत भरे, ना ज़िक्र करने वाले के जो है वो दिल भरे या उसके अल्फाज ख़त्म हो जाए। ये वाहिद ज़िक्र अल्लामा साहब एक मेरी अपनी भी तबीयत है, इतना इस ज़िक्र से उनसियत है कि मैं सुनता रहूं या करता रहूं, दोनों सूरतों में न दिल भरता है न तबीयत। नस्लें गुजर गईं, सदियां बीत गईं, वाह, लेकिन ज़िक्र का भी हक अदा ना हुआ। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे अगली सहरी में, इस यकीन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ्रीडम न्यूज़ का एक मरतबा फिर, जिसने अपने नाजरीन के लिए ज़ौक़ रमज़ान की ये खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन पेश खिदमत की और हमारे साथ ताउन किया। फ्रेश वे फूड, बेस्ट फ्रोज़न फूड इन टाउन, और बहुत लजीज़ और मज़ेदार किस्म के फ्रोज़न आइटम्स हैं। अफ्तारी में भी ट्राई कीजिए और सहरी में भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा कि रमज़ान के बाद भी ये ऐसी चीज़ें जो बंदा मेहमानों के सामने या अपने बच्चों के लिए या जब कोई ऐसी तकरीब हो जिसमें फ़िल फ़ौरी हमें कुछ तैयार करना हो, तो उसके लिए बहुत कारआमद चीज़ है और बहुत लजीज़ भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली सहरी में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।